السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کا ایک سبق پڑھنے والے ہیں۔ سبق کے اور بڑھنے سے پہلے وہی چند ضروری ہدایات۔ اپنے ساتھ ایک نوٹس پینسل کو لے کر بیٹھنا اور اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 1 نکالنا، اور صفحہ نمبر 1 پر آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے۔ میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم تمام کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اچھا، ہم تمام کو کھانا کھلانے والا کون؟ ماں۔ ہاں، ماں کھلاتی ہے۔ ہم تمام کو، ماں کو ہمیں دینے والا، ساری دنیا کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ اچھا، سورج کو نکالنے والا؟ اللہ۔ چاند کو بنانے والا؟ اللہ۔ دن کسے پوچھ کر آتی ہے؟ اللہ سے۔ رات؟ اللہ سے۔ تو ساری دنیا میں جو بھی چھوٹا بڑا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے۔ ساری تمام چیزیں، ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک تصویر دی گئی ہے۔ ہمارے سبق سے بڑھنے کے پہلے ہم ایک کہانی پڑھیں گے۔ پہلے آپ تصویر کو غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ پہلے تصویر کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلے تصویر کے پہلے حصے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلی تصویر میں کیا ہے؟ وہاں پہ ایک شخص ہے۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی بھی ہے۔ اور وہ تھک گیا ہے شاید، دیکھیے پسینہ بھی نکل رہا ہے۔ اچھا، تو دوسری تصویر میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ سو گیا، شاید تھکان کے مارے تھکا ہارا ایک جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے۔ تو اس کے اطراف میں کیا ہے؟ وہ مکھیاں اسے سونے نہیں دے رہی ہے۔ اچھا، تو تیسری تصویر میں کیا ہوا؟ وہ جاگ گیا۔ کس نے جگایا اسے؟ مکھیوں نے۔ مکھیاں بن بن بو بو بز بز بز، مکھیوں کی آوازوں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ اچھا، تو پھر چوتھی تصویر میں یہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ وہ لکڑی لے کر کسے مار رہا ہے؟ سانپ آ گیا تھا، تو اس نے لکڑی سے سانپ کو مار ڈالا۔ تو میرے پیارے بچوں، دیکھیے ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد رہتا ہے۔ ان تصویر میں، جب دوسری تصویر میں وہ سو رہا تھا، جب ہم سوتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں یا کوئی آوازیں آتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شخص کیا سوچا ہوگا؟ یہ مکھیاں آ رہی ہیں اور مجھے اٹھا رہی ہیں، تنگ کر رہی ہیں، بیزار ہو رہا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کو ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ دیکھیے نیچے سانپ ہے، اگر وہ مکھیاں آ کر اسے نہیں جگاتی تو سانپ اس شخص کو کاٹ لیتا اور وہ مر جاتا، لیکن مکھیوں کی آوازوں کی وجہ سے وہ نیند سے ہوشیار ہو گیا، بیدار ہو گیا، اور اس نے سانپ کو دیکھ لیا اور لکڑی سے سانپ کو مار ڈالا۔ جب وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ان مکھیوں کے ذریعہ میری نیند ہوش آ گئی، مجھے ہوش آ گئی، نیند سے بیداری آ گئی اور میں نے سانپ کو مار ڈالا۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے میرے پیارے بچوں۔ ہمارے زندگی میں جو بھی ہوتے ہیں اللہ کے مرضی سے، اللہ کے کسی نہ کسی مقصد اور ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ جو بھی ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کچھ برا ہوا تو بھی کچھ نہ کچھ اللہ اپنے لیے اس میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہوگی، یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لینی چاہیے۔ ہر چیز اللہ کے مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے سبق کا نام ہے خدا کی شان، اور اللہ کی شان کے بارے میں جتنا بھی بتاؤ اتنا کم ہوگا۔ تو چلیے، آج ہمارے اس خدا کی شان کو لکھنے والے مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ اس نظم کے مصنف کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ حالی کی نظمیں بہت اچھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک خدا کی شان ایک نظم ہے۔ تو چلیں صفحہ نمبر 2 پر، صفحہ پلٹائیے اگلے صفحے پر۔ اب میں ایک لائن پڑھوں گی، آپ لوگ میرے ساتھ دہرائیے، اور جو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا پینسل سے اس کے نیچے انڈر لائن کر لیجیے۔ تو چلے شروع کریں۔
اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک. آپ بھی میرے ہی طرح پڑھیے. ہاں، اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک. کون ہے بچوں؟ زمین اور آسمان کے مالک کون ہے؟ اللہ. ساری دنیا جہاں کے مالک کون ہے؟ اللہ. تیرے قبضے میں سب خدائی، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے. تیرے قبضے میں سب خدائی ہے. ساری خدائی، ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ سارے تمام چیزوں کو، ساری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے. تو تمام تعریفیں بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. تمام بڑائیاں، تمام اچھی اچھی چیزیں سب اللہ کے ہی نام ہیں، اللہ کے ہی واسطے ہیں. تو پھر تیسرا، تو ہی ہے سب کا پالنے والا، کام سب کے نکالنے والا. سب کو پالنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ زمین کو بچھائے، آسمان کو کھڑا کر دیا، زمین کو بچھا دیا، وہاں سے جھاڑ ہو رہے ہیں، پودے ہو رہے ہیں، ترکاری پھل اگ رہے ہیں، اور ہم سب کھا رہے ہیں. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں. تو ہی ہے ہم سب کے پالنے والا اور کام سب کے نکالنے والا. دیکھیے، اب ہمارا کچھ کام ہونا ہے یا آپ کے امتحان میں اچھے مارکس آنا ہے، تو ہم سب سے پہلے کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے کام بنا سکتا ہے. اسی لیے چھوٹی بڑی جو بھی مشکل ہو، ہمیں کس کے طرف رجوع ہونا چاہیے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارے کام کو بنا سکتا ہے. بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے. بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے. تو بھوک لگنے پر ہم کھانا کھاتے، لیکن وہ کھانا بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. بھوک مٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے. پیاس بجھانے کا پانی سے کیا کرتے؟ جب بھی پیاس لگے کیا کرتے؟ پانی سے پیتے نا. ہاں، جا کے ہم پانی پیتے، لیکن وہ پانی دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی پیاس بجھا سکتی. کچھ بھی کام، ہر چیز اللہ چاہے تو کھانا ہمارا بھوک مٹا سکتی. اگر اللہ چاہے تو ہی پانی پیاس بجھا سکتی ہے. ہر چیز کرنے والا بے شک ایک مالک اللہ ہے. آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے. اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے لوگ ہیں میرے بچوں، میرے پیارے بچوں، کتنے سارے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. ایک بار سوچیے ہماری زندگی کتنی مشکل ہوتی اگر ہمارے پاس آنکھ نہ ہوتے. ایک بار سوچیے اگر کیا ہوتا ہمارے پاس ہاتھ نہ ہوتے. کیا ہوتا اگر ہمارے پاس پاؤں نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے؟ ہم کیسے چلتے؟ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں نا راستوں پہ کہیں گئے تو کئی لوگوں کے پاس پیر نہیں ہوتے، وہ ویل چیئرز پر ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے، کوئی اندھے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سارے نعمتوں سے اللہ نے ہمیں 2 آنکھ دیے، کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، ہاتھ پیر سب صحیح سلامت دیے. پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ شکایت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیونکہ کئی لوگ ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیں نا، کئی لوگ ہیں جو اندھے ہیں. تو ایک بار سوچیں اندھے لوگ کیسا کھانا کھاتے ہوں گے، وہ کیسا ادھر پھرتے ہوں گے. تو اللہ کا مقصد اللہ بہتر جانتا، لیکن اللہ نے ہم تمام کو آنکھ دیے، کان دیے، ہر تمام چیز دی. آنکھ دیکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے. بات کے سننے کو دیے 2 کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان. بات کے سننے کو دیے 2 کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے لیے 2 کان دیے، اور بات کہنے کے لیے اللہ نے ہمیں کس چیز سے بخشا؟ زبان. بخشنے کا مطلب اللہ نے ہمیں زبان سے نوازا. اسی لیے ہم یہ چٹر پٹر کر رہے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں زبان نہیں دی ہوتی تو کیا ہم بات کر سکتے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں بتا پاتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی راستے میں جاتے ہوئے کہیں بھی
کہیں بھی اگر ہمیں کوئی ایسے دکھے جو معذور ہو، جس کے پاس آنکھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی کمی ہو، تو تبھی اللہ سے ہمیں شکرانہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچایا۔ اللہ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو۔ دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اب ہم دن میں صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، مدرسے کو آتے ہیں، اسکول میں تھوڑی دیر کھیل، تھوڑی دیر پڑھائی، تھوڑی دیر مستی، سب کھاتے ہیں، پھر جاتے ہیں پھر کھانا، ایسے دن میں۔ اور اپنے ممی پاپا، ماں باپ دیکھیے وہ کمائی کے لیے جاتے ہیں، امی گھر میں تمام کام کرتی ہے۔ تو یہ سارا اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم، ٹائم ٹیبل، جس طرح اپنے اسکول کا ٹائم ٹیبل ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنایا کہ صبح ہے کام کرنے کے لیے، صبح سے رات تک کرو کرو کرو، جاگو، کام کرو، کماؤ، کرو۔ اور رات اللہ نے دیکھی رات بھی بنائی، اللہ نے ہمارے لیے سوچا کہ دن سارا کام کرو اور رات کو نیند، سو جاؤ، سو کر آرام کرو۔ آئی موسم سے تنگ جب خلقت، تو نے موسم کو دی بدل صورت، تم نے موسم کی دی بدل صورت۔ دیکھیے اب گرما، پہلے دیکھیے گرما میں گرمی، سب اللہ کتنی گرمی ہے، سب سمجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ خلقت مانے ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم تمام مخلوق ہے، خالق کے پیدا ہوئے لوگوں کو مخلوق کہتے ہیں۔ اور ساری مخلوق میں دیکھیے انسان، تمام جاندار، تمام اللہ کی مخلوق ہے، تو تمام مخلوق کو ملا کر خلقت کہتے ہیں۔ تو اس مصرے میں مصنف کہہ رہے ہیں، آئی موسم سے تنگ جب خلقت، جب تمام لوگ موسم سے تنگ آ جاتے ہیں، اللہ کتنی گرمی ہے، یہ اللہ کتنا جاڑا ہے، بارش ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، موسم کو بھی بدلتے ہیں، تھوڑے دن گرما، پھر تھوڑے دن سرما، پھر بارش، اس طرح موسم بدلتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے موسم کو بھی بدلتے ہیں۔ گرمیاں ہو گئی اجرن، جب تو نے برسات بھیج دی یا رب۔ جب گرمیاں بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ساتھی موسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برسات کو بھیج دیتے ہیں۔ سب کے گرمی سے تھے خطا آسان، مین برسنے سے آئی جان میں جان۔ سب گرمی میں اماں کیسا جب مین برسا، مین مانی بارش کے برسنے سے کیا ہوا، اماں جان میں موسم جب زیادہ گرمی رہتی، جب ٹھنڈی ہوا چلے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اس طرح وہ جو سکونیت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، جب گرمی سے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ گرمی، اس کے بعد گرما کے بعد اللہ مین برساتے ہیں اور برسات کے موسم کو لاتے ہیں۔ گئے جب مین سے لوگ سب گھبرا، حکم سے تیرے چل پڑی پچوا۔ اب بارش بھی، اب دیکھیے ایک دن اچھی لگتی بارش، روز بارش ہو رہے، روڈاں ڈوب جا رہے، اپنا اسکول ڈوب جا رہا، ہر چیز اب بارش بہت ہو رہی، سب نقصان ہو رہا، کھیتوں کا نقصان، لوگوں کا نقصان، سب گھر میں ہیں، کہیں باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پھر بارش، سب گھبرا جا رہے، پورے مخلوق، تمام انسان جانور، ارے بارش سے پریشان ہے، بلکہ پھر بارش بدلا کے کیا ہوا، بارش گیا تو جب پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہواؤں کو چلا دیے۔ یا تو تھیں ساری چیزیں سیل رہیں، یا تو تھیں ساری چیزیں سیل رہیں، یا رہا سیل کا نام کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہیں، یا رہا سیل کا نام کہیں۔ جاڑا آ پہنچا اور گئی برسات، دم کے دم میں پلٹ گئے دن رات۔ پھر لگی پڑھنے جب بہت سردی، مشکل آسان تو نے پھر کر دی۔
जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार, जंगल और टेल हो गए गुलजार, जंगल और टेल हो गए गुलजार। तू यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा, यूं ही दुनिया का काम चलता रहा। की सदा तूने मुश्किलें आसान, तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान, की सदा तूने मुश्किलें आसान, तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान। हाँ, तो इस तरह मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अपनी नज़म बयान करते हैं। तो हम कहाँ थे, मीन बरसने से आई जान में जान, देखिए सफ़ा नंबर 3 पे। हाँ, तो जिस तरह गर्मी के बाद बारिश के होने से हम लोग सब समझते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा ठंडा हो गया, इसी तरह जब लोग मीन से घबरा गए, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ने पछवा यानी हवाएं, पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं को पछवा कहते हैं, एक तरफ की हवाएं, उन हवाओं की हवाएं भेजी, बारिश को कम किया, बरसात कम किया, और क्या किया, हवाओं को, ठंडी हवाओं को भेजा। फिर उसके बाद क्या हुआ, या तो थी सारी चीजें सील मानी शबनम के होते हैं जो सुबह के टाइम मॉर्निंग ड्यू कहते हैं, सुबह के टाइम पत्तों के ऊपर, ऐसे पत्तों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, ठंड ऐसे सरमा में रहता है ना शबनम का पानी, कभी कभी तो शबनम की वजह से रास्ते भी नहीं दिखते हैं ना, तो उस तरह सील चीजें नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तमाम चीजों पे सील ही शबनम ही शबनम होता है और तमाम चीजें खूबसूरत हो जाती है, और कुछ दिन के बाद वो शबनम भी खत्म हो जाता है, शबनम भी नहीं गिरता। उसके बाद जाड़ा आ पहुंचा और गई बरसात गई, जाड़ा आया, शबनम आया, दम के दम में पलट गए दिन रात। अब जाड़े में मौसम कैसा रहता है, सुबह देर से 7-8 बजे अपन उठते, फिर क्या होता, रात भी सिर्फ मगरिब की अजान भी 6 बजे, 5:45 को ही हो जाती है, तो दिन बहुत छोटा हो जाता है और रात बहुत बड़ी हो जाती है। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी हो गई और तमाम लोग सर्दी से भी तंग आ गए कि अल्लाह कितनी सर्दी है, तब अल्लाह ने फिर हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार, जंग और टेले हो गए गुलजार। अब जाड़ा भी गया और गुलजार का मौसम आ गया, तमाम ऑटम सीजन। अब तमाम हर जगह छोटे छोटे फूल होने लगते हैं, झाड़ हरियाली हरे भरे हो जाते हैं तमाम झाड़। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा। अल्लाह क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला रुत पर रुत बदलता रहा, यानी मौसम बदलते रहे। जब भी लोग कुछ एक मौसम से तंग आ जाते हैं तो अल्लाह ताला मौसम बदलते हैं, जब दिन में थक जाते हैं तो अल्लाह रात को लाते हैं। इस तरह यूं ही दुनिया का काम चलता रहा। इसी तरह सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह के हुक्म से चलती हैं। कहीं सदा तूने मुश्किल, सदा मीन हमेशा, सदा माने हमेशा अल्लाह ने हमारी मुश्किलों को आसान किया, तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान, तमाम हर मुश्किल को इस तरह आसान किया हमारे लिए, इस तरह हर चीज आसान बना दी कि अल्लाह पे कुर्बान होना हमारा हक है, कि अल्लाह ताला पे मर मिट जाना है, कि अल्लाह जितना भी शुक्रिया अदा करे अल्लाह ताला का कम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने पहले असबाह में पहले जमातों में भी पढ़ा है कि सारी नज़म क्या है, अल्लाह की शान में लिखी गई है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अल्लाह के शान में लिखी जाने वाले नज़म को क्या कहते हैं। हमारे हर जमात में उर्दू के पहला सबक यही होता है। क्या कहते हैं बच्चों, वो नज़म जो अल्लाह की शान में, अल्लाह की तारीफ में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। और जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में लिखी जाए उसे नात कहते हैं। आप सबको नात बहुत पसंद है ना। हाँ, तो अल्लाह की शान में लिखी गई नज़म को हम हम्द कहते हैं। ये अल्लाह खुदा की शान भी एक हम्द है जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। तो इस सारी नज़म में अल्लाह ताला आप क्या कर रहे हैं, ये मुसन्निफ क्या बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बढ़ाई और अल्लाह ताला की शान बयान कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चों सफ़ा नंबर 4 पर देखिए, हमारे शायर के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे
بچوں ہم انہیں شاعر اس لیے کہہ رہے ہیں، دیکھیے اگر نظم لکھنے والے، غزل لکھنے والوں کو ہم جب سے میں تو مصنف کہہ رہی تھی، لیکن مصنف اسے کہتے ہیں جو سبق کو لکھتے ہیں، جو ہمارے باقی اسباق ہوتے ہیں اسے لکھنے والوں کو مصنف کہتے ہیں، اور جو نظم لکھنے والے، غزل لکھنے والے، جو پوئٹری ہوتے ہیں نا، اسے لکھنے والوں کو ہم شاعر کہتے ہیں۔ تو آج ہمارے شاعر ہے، شاعر کا تعارف دیکھیے، نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ ہمارے شاعر کا نام کیا ہے؟ خواجہ مولانا خواجہ الطاف حسین حالی۔ ان کی ولادت کب پیدا ہوئے تھے؟ ولادت مانے ان کی پیدائش 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور وفات یعنی موت کب ہوئی؟ 1914 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ مقام ولادت، اور وہ پانی پت میں پیدا ہوئے، 1837 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے، اور ان کا مشہور مجموعہ کلام کیا تھا؟ مسدس حالی، دیوان حالی بھی کہتے ہیں، مسدس حالی ان کے مجموعہ کلام ہے، اور ان کی کئی تصانیف ہیں، انہوں نے کئی تصانیف لکھی، اس میں سے حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، تمام بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اب الطاف حسین حالی کا خطاب کیا تھا؟ انہیں شمس العلماء کہا جاتا تھا۔ انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ تمام علماء کے شمس، چاند، شمس العلماء کہا جاتا تھا۔ تو آج یہ ہے ہمارا سبق خدا کی شان۔ پھر اسی سبق کے تمام گرامر، مطلب سوال جوابات، لفظیات سنی اور مختصر جوابی سوالات، ان تمام چیزوں، اور زبان شناسی قواعد کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جو بھی تمام مشکل الفاظ، ان تمام چیزوں کو، تمام لفظیات کو، زبان شناسی، جو بھی اس کے ایکٹیویٹیز ہیں، ہم وہ اپنے دوسرے ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک آپ بھی 1-2 بار نظم کو پھر سے پڑھنا، اگر اس ویڈیو کو پھر سے دیکھتے ہوئے میرے ساتھ پھر بار 2-3 بار دہرانا، اس نظم کو پھر سے دہرانا، اس حمد کو، ٹھیک ہے؟ جب تک اللہ حافظ۔